سنیے. میں نے یہ کہا کہ 25 کم از کم آیتیں آپ کہتے 40 آیتیں. آپ ایک صرف آیت بتاؤ جس میں وسیلہ لکھا ہوا ہے. صرف قرآن میں 2 آیتیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ کرنا غلط ہے, صرف جن کو اللہ سبحانہ و تعالی اجازت دیں گے. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے دن پہ اللہ سبحانہ و تعالی اجازت دیں گے, وسیلے کا حقدار بنائیں گے. یہ ذاکر نائک کی بات سمجھ میں آئی ہے آپ کے؟ نہیں سمجھ میں آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں. کہتا ہے کہ قرآن میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں اللہ نے وسیلہ لینے سے منع کیا ہے. قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ کم از کم 25 ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے وسیلہ لینے سے ہی منع کر دیا, کہا وسیلہ نہیں لے سکتے. قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیں گے, اس ٹائم پر اس وقت وسیلہ لے سکتے. آج کی تاریخ میں نہیں لے سکتے. ابھی لیں گے تو شرک ہو جائے گا, قیامت کے دن توحید بن جائے گا. یعنی ان کی جہالت پہلی تو یہ ہے. پھر ایک اور ویڈیو دیکھو, اس پہ بھی بعد میں ایک دوسرا اس کی جہالت میں بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور یہ سن لیجیے اس کی. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places that wasila shifa is haram. 25 places. اب یہاں پر کہتا ہے قرآن میں 25 جگہ آیا, قرآن سے 25 places that وسیلہ شفا حرام. قرآن میں 25 جگہ کو اللہ نے فرمایا کہ وسیلہ لینا, شفا یعنی شفاعت طلب کرنا رسول اللہ سے, حضور کی شفاعت کا طلبگار بننا, یہ حرام ہے. اور پہلی ویڈیو میں کہا اس نے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تب وسیلہ لے سکتے ہیں. اصل میں جاہل کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کیسا اسلامی اسکالر ہے. اس کے بارے میں ایک ہی جملہ بولتا ہوں, کسی گدھے کو ٹائی پہنا دو تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہو جاتا. ٹائی اور کوٹ پہننے سے کوئی پڑھا لکھا بن جاتا ہے کیا؟ لوگ اس کو بہت پڑھا لکھا اسلامی اسکالر بولتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہو کتنی جہالت کی باتیں بولتا ہے. اس بیوقوف کو کوئی سمجھائے, اس کو یہی نہیں پتا کہ شفا یعنی شفاعت ایک الگ چیز ہے, وسیلہ ایک الگ چیز ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں, پٹھے نے ایک ہی کر دیا اس کو. حقیقت میں وسیلے کا تعلق دنیا سے, شفاعت کا تعلق آخرت سے. بے شک بے شک. سرکار جس چیز کی اجازت طلب کریں گے وہ شفاعت ہے, وسیلے کی اجازت نہیں ہے, وسیلے مانگنے کا حکم ہے. اور ایک کہہ رہا 25 آئے تھے, 25 تو چھوڑیے, 4 سال سے ہم اعلان کر رہے, چیلنج کر رہے کہ نائک صاحب 25 چھوڑو, ایک آیت سنا دو, ایک آیت. میں نے اس کے گھر کے پاس پروگرام لیا, وہاں چیلنج کیا, بمبئی میں کئی پروگرام ہوئے, چیلنج کیا. ویڈیو نیٹ پر 1-2 نہیں متعدد پڑے ہوئے. حافظ احسان صاحب شری لنکا والے, انہوں نے اس کو شری لنکا میں پکڑا, ان کا بھی ویڈیو موجود ہے, اور پکڑ کے کہا کہ آپ 25 نہیں ایک آیت سناؤ, 60 لاکھ کی کتاب کار ہے میرے پاس, وہ کار میں آپ کو انعام میں دے دوں گا. لیکن ہو تو سنائے, ہے ہی نہیں. تو جھوٹ قرآن کے نام پہ بول گیا. When you say that you email will reply, now you are saying 1000 emails are received. Inshallah, because the letter we receive him, will be the most inshallah, we are having a pleasure even in this. Just We not delay him. Thank you very much. anyhow, sir, just wanted one question, no argument. Yeah. The thing is, Doctor, the email which I sent you, I just repeat it so that when it comes to you, you can give a response. I heard in one of your... Because there are 1,000 emails. If I start replying to email, then I won't be able to do my work. Yes. So we have 400 staff, mashallah. So, sir, actually, Doctor, in one of your lectures, you have said that there are 25 verses of Quran rejecting wasila. So you should ask Allah directly. Yes. So what I said was, in the email what I wrote, that all those 25 verses which you have referred, first of all, in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I replied, there are verses related to kuffar also, not to seek wasila. And for the Muslims to seek wasila, there are some verses. So for that I didn't get any reply. So simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? I'll send it to you. Sure. Even 4 years before I met in your and out of 25 verses, 2 verses says, to whom Allah gives the permission
on the day of judgment. So that is not wasila, sir. That is about shafaat. I am talking about wasila because you referred to the wasila, sir. And when you said about the card, I gave you 4 years back when I met you in flight from Jeddah to Bombay. You said you will reply, but that was also not answered. So I was just wondering when you are coming, I can talk to you directly and get a confirmation. I hope I will get a reply. I don't remember when you said, but At that time I spoke to you about following 4 imams. Yeah, my email is there. behind the question, sir. Yes. Verse on the Quran. What are the 25 verses of Quran which says the Muslims cannot seek wasila? Clearly, yeah? What are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers? And that's all from my side. Also, doctor, the letter which I have given you is a request. It's just a humble request. Whether you can go through it and give us a time and a date when you are free to have a discussion. There are already 100,000 people in the queue. No I problem. cannot give you time. No problem. Whenever If you have to wait in the queue, I won't give that now. Okay. I cannot give you time to give it. Because you fail to realize there are hundreds of thousands of people asking questions and all. And you are not the only one. Anyhow, this is out of your lecture, so you can have it. Answer 125, but you cannot. یہی وجہ تھی کہ ہم نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ 25 سے زائد آیتیں ہیں قرآن میں کہ وسیلہ حرام ہے، ایک آیت تو دکھا دیجئے. اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں معلوم ہے علماء کی جوتیوں کے صدقے میں کہ قرآن میں وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ تو ہے، لا تبتغوا والی کوئی آیت نہیں ہے. وسیلہ لینے پر تو آیتیں ہیں، نہ لینے پر کوئی آیت نہیں ہے. تو جواب نہیں دے پائے، کہا کہ میں آپ کو ای میل کے ذریعے جواب دوں گا. 4.5 سال ہو گئے، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی جواب آیا. What I say, what Zakir says is rubbish in Islam, it is zero. Nil. अरे हम तो वो तो नागपुर आज तक नहीं आया, श्रीलंका आज तक नहीं गया, मगर ये हाफिज एहसान कादरी अहले सुन्नत के आलिम की शान श्रीलंका से जब हैदराबाद आए तो पहले पैगाम भेजा मैं हैदराबाद आ रहा हूँ, जलसाबाद में हूँ, पहले मुनाजरा करो. اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ غیر مقلدین وغیرہ ہمارے نوجوانوں کو کنفیوز کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پیغام بھی دوں گا کہ آپ میں اگر ہمت ہو تو آپ سامنے آئیے، ہم فیس ٹو فیس ڈسکشن کریں گے. ہم کسی جھگڑا فساد کرنے کے لیے یہاں نہیں آئے. ہم انشاءاللہ ہمارا پیغام قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں گے. بالخصوص یہاں پہ جو ایک بردر عمران نام کے ہیں، اسی طرح کوئی فصیح الدین ہے، تو یہ لوگ جتنی بکواسیں پھیلاتے ہیں قرآن اور حدیث کو مسکوٹ کر کے، تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم اس سے پہلے بھی ان کو دعوت دے چکے ہیں، اب بھی دے رہے ہیں، اور ان کے فینس، ان کے فالوورز جو بھی ہوں، دے آر موسٹ ویلکم. جو بھی ان کے اعتراضات ہو یہ سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کے سوالوں کا جواب. फारूक रसी ने 12 का मुनाजरा कर, पता ही नहीं है, ये पता नहीं कैसा इस्लामी स्कॉलर है. इसके बारे में एक ही जुमला बोलता हूँ, किसी गधे को टाई पहना दो तो वो पढ़ा लिखा नहीं हो जाता. टाई और कोट पहनने से कोई पढ़ा लिखा बन जाता है क्या? लोग इसको बहुत पढ़ा लिखा इस्लामी स्कॉलर बोलते हैं. मैं कहता हूं तुम्हें पता नहीं हो कितनी जाहलत की बातें बोलता है. इस बेवकूफ को कोई समझाए, इसको यही नहीं पता कि शिफा यानी शफात एक अलग चीज है, वसीला एक अलग चीज है. ये दो अलग अलग चीजें हैं. पट्टे ने एक ही कर दिया उसको. हकीकत में वसीले का ताल्लुक दुनिया से, शफात का ताल्लुक आखिरत से. बेशक बेशक. सरकार जिस चीज की इजाजत तलब करेंगे वो शफात है, वसीले की इजाजत नहीं है. वसीले मांगने का हुक्म है. और ये कह रहा 25 आए थे. 25 तो छोड़िए, 4 साल से हम ऐलान कर रहे, चैलेंज कर रहे हैं कि नाइक साहब 25 छोड़ो, एक आयत सुना दो, एक आयत. मैंने इसके घर के पास प्रोग्राम लिया, वहां चैलेंज किया. बंबई में कई प्रोग्राम हुए, चैलेंज किया. वीडियो नेट पर 1-2 नहीं, मुतअद्दिद पड़े हुए. हाफिज एहसान साहब श्रीलंका वाले, उन्होंने उसको श्रीलंका में पकड़ा, उनका भी वीडियो मौजूद है, और पकड़ के कहा कि आप 25 नहीं, एक आयत सुनाओ. 60 लाख की किताब कार है मेरे पास, वो कार मैं आपको इनाम में दे दूंगा. लेकिन हो तो सुनाए, है ही नहीं. तो झूठ कुरान के नाम पे बोल गया. तो अंदाजा लगाइए, लोगों को गुमराह करने के लिए सबसे पहले तो कुरान के नाम पर झूठ बोलते हैं, और फिर जो झूठ बोलते हैं उसमें भी अकीदा गलत बताते हैं. जिन बेचारों को शफात और शिफा और वसीले में फर्क ना मालूम हो, वो इस्लामी स्कॉलर है इनके. वसीले का हुक्म कुरान में मौजूद है. अल्लाह साफ वाज़ेह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, उसकी राह में वसीला
تلاش کرو. لیکن کل کچھ چالاک وہاں بھی آپ کو کہیں گے وسیلے سے مراد ولی نہیں ہے, غوث پاک نہیں ہے, نماز ہے. کیونکہ قرآن میں وسیلہ تلاش کرو کہا, یہ تھوڑی کہا کہ ولی کا وسیلہ لو, پیر کا وسیلہ لو, نبی کا وسیلہ لو, یہ نہیں آیا. اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا مناظرہ سنا دیتا ہوں آپ کو, تو اس عقیدے کا جواب اس مناظرے کی روداد میں آ جائیں گا. ایک بہت بڑے اہل سنت کے ہمارے عالم گزرے جن کا نام تھا علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, مدینہ منورہ میں انتقال ہوا, جنت البقیع شریف میں مزار ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی میں ہی مدینہ بھیج دیا تھا, جاؤ ان نجدیوں سے لڑو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پوری زندگی انہوں نے نجدیوں کے ناک میں دم کر کے رکھا. وسیلے پہ ایک مرتبہ مناظرہ ہوا وہاں کے قاضی کے ساتھ, بہت بڑا وہاں کا قاضی اور عالم تھا سعودیہ کا. تو کہہ رہا تھا کہ وسیلہ مانگنا شرک ہے, وسیلہ مانگنا جائز نہیں ہے. تو علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی علیہ رحمہ نے یہی آیت پڑھی کہ قرآن میں تو صاحب موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو, اس کی راہ میں وسیلہ تلاش کرو. تو فوراً نجدی مناظر کہتا ہے نہیں, یہ وسیلے سے مراد ولی نہیں ہے, نبی نہیں ہے, غوث پاک نہیں ہے, خواجہ غریب نواز, کوئی ولی نہیں ہے, بلکہ نماز ہے. کیونکہ قرآن دوسری جگہ کہہ رہا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے مدد چاہو. تو نماز کو وسیلہ بناؤ, بزرگ کو بنانے کا وسیلہ ضرورت نہیں ہے, نبی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی مسکرائے, کہا کہ مولوی صاحب یہ بتائیے, آپ جو نماز پڑھتے ہیں اور اس کے وسیلے سے آپ اللہ تک جانا چاہتے ہیں, یہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا, مجھے بتائیے قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ کوئی شرط دے سکتا ہے؟ نہیں پتا, کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص دعا ضرور کرتا ہے اللہ میری عبادت کو قبول کر لے, لیکن ہو رہی ہے قبول, اس کی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس نے بھی یہی کہا کہ صاحب مجھے پتا نہیں میری نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, بس میں تو عبادت کر رہا ہوں, اللہ چاہیں گا تو قبول کر لیں گا, گمان اس سے امید یہی ہے کہ قبول کر لے. پھر علامہ ضیاء الدین مہاجر مدنی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا وہ تو قبول ہے. کہا مردود تیری عقل پہ پتھر, جو رب کی بارگاہ میں قبول ہے جس کی گارنٹی ہے اس کے وسیلے کو شرک بولتا ہے, اور جس پہ ڈاؤٹ ہے اس کا وسیلہ پکڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. یہ ان کی عقلیں ہے. حالانکہ نماز بھی جو وسیلہ ہے وہ بھی غیر اللہ ہے, اس لیے کہ نماز کن چیزوں کا نام ہے؟ ارکان کی ادائیگی کا نماز ہے, آپ قیام کر رہے ہیں نماز ہے, آپ رکوع کر رہے ہیں نماز ہے, آپ رکوع سے اٹھے یہ نماز ہے, سجدے پہ گئے یہ نماز ہے, قاعدے میں بیٹھے یہ نماز ہے, سلام پھر رہے یہ نماز ہے. تو یہ آپ کا قاعدہ, رکوع, سجدہ, سجود, یہ اللہ ہے کہ غیر اللہ ہے؟ غیر اللہ. سب غیر اللہ. یہ بھی تو وسیلہ بن رہا ہے نا, مگر ان کا پورا وسیلے کا ہی انکار ہے.